اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے عزیز بھائیو بہنوں اور بچوں، آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بیان کروں گا کچھ اسلامی معلومات۔ تو ہر بندہ یہ سنے اور کوشش کرے کہ ہم ہر اس کام سے دور رہیں جو ہمیں اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کی طرف لے کر جانے والا ہو، اور اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے ہم سب کو قرآن حدیث پر عمل کرنے والا بنا دے، آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ میرے عزیز بھائیو بہنوں اور بچوں۔ تو آج کا ہمارا موضوع ہے کہ زمین کب روتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان میں جن و انس جو کچھ بھی پیدا کیا ہے، تو ہر چیز کو اللہ تعالیٰ نے قوت سماعت اور قوت گویائی عطا فرمائی ہے، اور ہر چیز اپنی اپنی زبان میں اللہ تعالیٰ کے ذکر میں مصروف ہے۔ ایسی تمام چیزیں جو اللہ تعالیٰ نے پیدا کی، جب ان کو کوئی چیز عطا کرتا ہے تو اس پر شکر بھی عطا کرتی ہے۔ اور یہاں پر ایک چیز میں اور بیان کر دیتا ہوں کہ جو بندہ اللہ کا بندہ یا اللہ کی بندی شکر ادا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے اور زیادہ عطا کرتا ہے۔ تو جب بھی اللہ تعالیٰ انہیں کوئی چیز عطا کرتا ہے تو وہ اس کا شکر بھی ادا کرتے ہیں، اور جب ان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو اس کا اظہار بھی کرتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ یہ قرآن پاک میں فرماتے ہیں سورہ بقرہ میں کہ وہ کہتے ہیں ان للہ و انا الیہ راجعون۔ تو لیکن یہ اور بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایسی آوازوں کو جن و ان سے پوشیدہ رکھا ہے، جس طرح ان کے علاوہ بھی دنیا میں بہت ساری مخلوقات اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمائی ہیں، جن کا ہمیں کچھ کا پتہ ہے، کچھ کا ہمیں پتہ بھی نہیں ہے۔ اور انہی میں سے ایک زمین ہے، اسی کو لے لیجئے۔ زمین بولتی بھی ہے، سنتی بھی ہے، غمی خوشی کو بھی محسوس کرتی ہے، اور اس کا اظہار بھی کرتی ہے۔ میرے اور آپ کے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا دو موقع ایسے ہیں کہ دو مواقع ایسے آتے ہیں جن پر زمین زارو زار روتی ہے۔ پہلا موقع یہ کہ جب ناحق کسی کا خون بہایا جاتا ہے، مقتول کا قطرہ یعنی مقتول کا قطرہ زمین پر گرتے ہی زمین پکارتی ہے، اے الہی مجھے اجازت دے تاکہ میں قاتل کو بھی ابھی نگل جاؤں۔ یہ دیکھیے کہ کسی کو قتل کرنا کتنا بڑا گناہ ہے، اور زمین اس کے عوض جب بھی کوئی قتل ہوتا ہے تو کیا پکارتی ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہے۔ تو پھر آواز آتی ہے عالم غیب سے، ذرا صبر کر، یہ تیرے اندر ہی آئے گا۔ اور دوسرا موقع یہ ہے کہ جب زانی زنا کا ارتکاب کرنے کے بعد غسل کرتا ہے، تو پانی کا پہلا قطرہ جب زمین پر گرتا ہے تو زمین زارو قطار روتی ہوئی کہتی ہے کہ الہی مجھے اجازت دے تاکہ میں اسے نگل لوں۔ تو پھر آواز آتی ہے تھوڑی دیر صبر کر، یہ تیرے پاس ہی آئے گا۔ اور یہاں پر تھوڑا سا میں آپ کو ایک حدیث مبارکہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی بیان کرتا ہوں، اس کو آپ وارننگ سمجھ لیں۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس کا مفہوم کچھ یوں ہے کہ جب کوئی زنا کرتا ہے تو اس کے سینے سے ایمان کو نکال لیا جاتا ہے۔ تو ہر میرا بھائی بہن یہ سوچے کہ خدا نخواستہ جس کے سینے سے ایمان نکل گیا تو وہ تو تباہ و برباد ہو گیا۔ تو کیا یہ بہتر نہیں ہے کہ ہم اپنا ایمان بچائیں، ہم اپنے اللہ کو راضی کریں؟ یہ دنیا عارضی ہے۔ اور یہاں پر ایک چھوٹی سی بات اور میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ یہ کسی جگہ پر میں نے پڑھا تھا، اور کیا کسی نے خوب لکھا تھا کہ کبھی لذت کے لیے گناہ مت کیجیے گا، لذت ختم ہو جائے گی لیکن گناہ باقی رہے گا، یعنی وہ گناہ آپ کے نامہ اعمال میں لکھا جائے گا۔ اور سبحان اللہ، دوسری بات بہت ہی خوبصورت تھی کہ کبھی بھی تکلیف کی وجہ سے نیکی کو مت چھوڑیے گا، کیونکہ تکلیف ختم ہو جائے گی اور نیکی ہمیشہ رہے گی، اور وہ نیکی یقیناً آپ کے نامہ اعمال میں، آپ کے ترازو پر آپ کے نیکیوں کے پلڑے کو بھاری کرے گی۔ سبحان اللہ۔ جس طرح سردیوں میں وضو کرنا
یہ بڑا تکلیف دہ عمل ہوتا ہے کچھ لوگوں کے لیے، ہاں ان کے لیے نہیں جو اللہ سے محبت کرتے ہیں، کیونکہ جب کوئی کسی سے محبت کرتا ہے تو پھر کوئی بھی تکلیف نہیں ہوتی۔ تو چلتے پھر اپنے ویڈیو کی طرف کہ زناکاری ایک بدترین لعنت ہے اور کمینگی اور ذلت و پستی کی علامت ہے، اور یہ بہت برا جرم ہے، اور اس کا مرتکب وہی شخص ہوگا جس کے دل میں خوف خدا، عذاب آخرت کا ڈر، آیات قرآنیہ اور احادیث نبویہ کا پاس ہونا، اپنوں اور غیروں میں اپنی ذلت و رسوائی کا اندیشہ ہو، اور وہ نہایت ہی بے شرم اور بے اہمیت جس کی انسانیت حیوانیت سے مغلوب ہو چکی ہو، اس جرم اور اس حرکت کبیرہ کا مجرم ہو سکتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں یہ فرمایا ہے کہ زنا تو کیا اس کے قریب بھی جانے سے منع فرمایا ہے، اور اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے جس کا مفہوم کم و بیش یہ ہے کہ بے شک وہ بے حیائی ہے، بدکاری کے پاس نہ جاؤ، بے شک وہ بے حیائی ہے اور بہت ہی بری راہ۔ یعنی زنا خود بھی کبیر اور دوسرے مفاسد کے اعتبار سے کبیر تر اور ہزار بار لائق مذمت ہے، افراد کی روحانی پاکیزگی اور اخلاقی طہارت کے بھی منافی ہے، اور روحانیت کے چہرے پر ایک بدنما داغ ہے، اور جسمانی معاشرتی مضرتوں کے لحاظ سے بھی قابل نفرت ہے۔ اور یہاں پر ایک بڑی خوبصورت بات میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتا ہوں، جو بندہ یہ چاہتا ہو کہ مجھے عبادت میں لطف آئے، یعنی میں جو بھی پڑھوں، جو بھی روحانی عمل کروں، تو اللہ تعالیٰ مجھے اس میں زیادہ سے زیادہ کامیابیاں عطا کرے، تو وہ بندہ اپنی نظروں کو پاک کر کے دیکھے، تو اللہ تعالیٰ اس کے دل میں وہ لذتیں عطا کرے گا کہ جس کا اس کو گمان بھی نہ ہوگا۔ یعنی روحانیت ایک طرف ایک بندہ روحانی اذکار کرے، وظائف کرے اور اپنی نظروں کی حفاظت نہ کرے تو پھر بہت مشکل ہے، لیکن ہاں ایک بندہ صحیح معنوں میں اللہ کا بندہ بن کے اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر چلنے والا ہو تو انشاءاللہ تعالیٰ ایسے بندے کو روحانیت بہت جلد مل جاتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو عورت کسی قوم میں اس کو داخل کر دے جو اس قوم سے نہ ہو، یعنی زنا کرایا اور اس سے اولاد ہوئی، تو اسے اللہ تعالیٰ کی رحمت کا حصہ نہیں ملے گا اور اللہ تعالیٰ اسے جنت میں داخل نہ فرمائے گا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس بستی میں زنا اور سود ظاہر ہو جائے تو انہوں نے اپنے لیے اللہ جل شانہ کے عذاب کو حلال کر لیا۔ حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس قوم میں زنا ظاہر ہوگا وہ قحط میں گرفتار ہوگی، اور جس قوم میں رشوت کا ظہور ہوگا وہ روم میں گرفتار ہوگی۔ حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ساتوں آسمان اور ساتوں زمینیں بوڑھے زانی پر لعنت کرتی ہیں، اور زانیوں کی شرمگاہ کی بدبو جہنم والوں کو ایذا دے گی، تکلیف دے گی۔ اور میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، زنا سے 6 باتیں ظہور پذیر ہوتی ہیں، 3 دنیا میں، 3 آخرت میں۔ اور نمبر 1 پر دنیا میں زانی کا چہرہ سیاہ ہو جائے گا، اس کے رزق میں تنگی آئے گی، اور نمبر 3 عمر سے برکت نکل جائے گی، اور آخرت میں اس کو جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے سزا ہوگی۔ نمبر 1 آخرت میں اللہ تعالیٰ کی ناراضگی میں گرفتار ہوگا، اور نمبر 2 حساب میں سختی دیکھے گا۔ نمبر 3 عرصہ دراز تک دوزخ میں رہے گا، بشرطی کہ ایماندار ہو، ورنہ ہمیشہ ہمیشہ اس کا ٹھکانہ دوزخ ہوگا۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو کوئی آزاد یا غلام عورت سے زنا کرتا ہے اس کی قبر میں 20 لاکھ سوراخ کر دیے جاتے ہیں، جن سے سانپ اور بچھو اور آگ کے شعلے اس پر حملہ آور ہوتے ہیں، اور وہ اسی طرح عذاب قبر میں مبتلا رہتا ہے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 3 قسم کے آدمی پر اللہ تعالیٰ نظر رحمت نہیں فرمائیں گے،
बूढ़ा जानी, झूठ बोलने वाला और तकब्बर करने वाला। और यहाँ पर एक बात मैं और बयान कर देता हूँ। पहले आपने बूढ़े जानी के बारे में तो सुन लिया, दूसरे के बारे में सबसे ज्यादा सख्त अजाब जालिम हुक्मरान को होगा। और तीसरा तकब्बर। तकब्बर सिर्फ फिकत एक अल्लाह की जात को साजता है, बाकी हर बंदा उसकी वजह कि अल्लाह ताला इस लायक है कि हर चीज का कब्जा कुदरत अल्लाह के हाथ में है, और हम क्या, हमारी औकात क्या। और मेरे और आपके आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ज़िना से 80 साल की नेकियां बर्बाद हो जाती हैं, और दोज़ख में एक कुआं जानियों के लिए तैयार किया गया है जिसमें इन्हें अज़ाब दिया जाता रहेगा, और इस कुएं का नाम हादिया है। और इससे अगर एक जर्रा निकाल कर दोज़ख के दूसरे हिस्सों में डाला जाए तो उससे जल जाए। और किसी इंसान का कत्ल करना कितना बड़ा अमल है, इसके बारे में मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान सुन लीजिए। हजरत अबू सईद खजरी रजी अल्लाह ताला अन्हु और हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मोमिन के कातिल की सजा जहन्नम बयान करते हुए इरशाद फरमाया, अगर तमाम आसमान और जमीन वाले किसी एक मोमिन के कत्ल में शरीक हो जाए तब भी यकीनन अल्लाह ताला इन सबको जहन्नम में झोंक देगा। कत्ल, गारत गिरी, खून खराबा, फितना फसाद और नाहा खून बहाना इतना बड़ा जुर्म है कि क़यामत के दिन अल्लाह ताला ऐसे मुजरमों को सबसे पहले बेनकाब करके कैफरे किरदार तक पहुंचाएगा। और यहाँ पर एक और चीज मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। हमें कुरान में और हमें अहादीस में बहुत कुछ मिलता है जिससे हमारी रहनुमाई होती है। क़यामत के दिन सबसे पहला सवाल नमाज के बारे में होगा, और सबसे पहले क़यामत के दिन तराजू में जो नामे माल तोले जाएंगे वो मियाँ बीवी का एक दूसरे के साथ सलूक होगा। और नंबर 3, अल्लाह ताला क़यामत के दिन सबसे पहला जो फैसला देगा वो अल्लाह ताला कत्ल के बारे में देगा। तो ये बात ज़हन में रखिएगा। हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद रजी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खून रेज़ी की शिद्दत बयान करते हुए इरशाद फरमाया, क़यामत के दिन सबसे पहले खून रेज़ियत का फैसला सुनाया जाएगा। और हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाहमी खून खराबा और लड़ाई झगड़े के तबाहकुन नताइज से खबरदार करते हुए फरमाया कि कत्ल और गारत गिरी इतना बड़ा जुर्म है कि अगर कोई फर्द या तबका इसमें एक मर्तबा मुलव्वस हो जाए तो फिर इससे निकलने का रास्ता नहीं मिलेगा। हजरत अंस रजी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि ताजदार रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि बड़े कबीरा गुनाहों में से एक किसी की जान यानी नाहक कत्ल करना भी है, और किसी मुसलमान को नाहक कत्ल करने वाला क़यामत के दिन बहुत बड़े खसारे का शिकार होगा। हजरत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर ज़मीन और आसमान वाले किसी मुसलमान के कत्ल पर जमा हो जाए तो अल्लाह ताला सबको ऊंधे मुंह जहन्नम में डाल देगा। यानी ये देखिए कि किसी को नाहक कत्ल करना कितना बड़ा जुर्म है। किसी एक बंदे को सारी कायनात मिलके मार नहीं सकती, मारेंगे उसको 2, 4, 5, 10, लेकिन वो सारे इस चीज पर मुत्तफक हो जाए कि इसको नाहक कत्ल कर दिया जाए तो अल्लाह ताला उन सबको जहन्नम में डाल देगा। और यहाँ पर सारे भाई सारे बहनें दुआ करें कि अल्लाह ताला हमें तौफीक दे उन अमाल की जो अल्लाह ताला की रहमत की तरफ लेकर जाने वाले हों, और जिनसे हमें अल्लाह की मोहब्बत और उसके महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत अता हो। आमीन सुम आमीन। आप मेरे लिए दुआ कीजिएगा, मैं सबके लिए जरूर दुआ करूंगा। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा सदका जारिया समझकर। हो सकता है आपके एक शेयर करने से ये बातें किसी के दिल पर असरअंदाज हो जाए, उसकी और उसके साथ हमारी भी निजात का जरिया बन जाए। तो मिलते हैं जल्दी इंशाअल्लाह ताला एक नई वीडियो और अमल के साथ। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।